بات کر رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاف کرنے کی نسبت کی گئی۔ آگے ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین۔ اب نور کا مطلب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین کا مطلب قرآن ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نور اور روشن کتاب آ گئی جس سے خدا اپنی رضا چاہنے والوں کو نجات کی راہ دکھاتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اس آیت سے جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوتا ہے یا عام کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور مراد ہے۔ اس سے پہلے وہ دوسرے میں بات عرض کروں، یہ کہا گیا ہے تمہارے پاس نور آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے لوگوں کو فرمایا تمہاری طرف نور آ گیا ہے اور کتاب آ گئی ہے، وہاں پر کوئی نور کے منکر تھے جن کو اتنی وضاحت سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس نور آ گیا ہے، تو کوئی منکر تھے نور کے، اس وقت بھی کوئی نور کے منکر تھے۔ اب اتنا میں ہنٹس دے رہا ہوں، اب میں اس کے اوپر جو ہم کہتے ہیں اس سے مراد نور ہے، لیکن جو دیگر شبہ ڈالنے والے ہمارے فاضل دوست ہیں وہ اس کو نہیں کہتے کہ اس سے مراد نور ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اب میں پڑھ کر اس سے سناتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اس سے اپنی طرف سے کچھ بیان کروں۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، یہ ترجمہ ہے قرآن شریف کا، اس کا ترجمہ محمد جونگڑی صاحب نے کیا اور صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کی تفسیر لکھی ہے نیچے، اور کمپلیکس شاہ فہد نے اس کو شائع کیا ہے۔ تمام حجاج کو یہ فری دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو شبہات ہوتے ہیں وہ وارد کرتے ہیں تفسیر کے اندر، بس انہی کی زیادہ تر کلیریفیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کی تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا ہے اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں نور اور کتاب مبین، وہ لکھتے ہیں دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس کی واضح دلیل قرآن کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت فرماتا ہے۔ اگر نور اور کتاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یوں ہوتے یہدی بہم اللہ ہوتے، یعنی اللہ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نور اور قرآن سے کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جو آگے آ گیا نا یہدی بہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے ہدایت فرماتا ہے، وہ ایک چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دیتی ہے، اگر نور اور کتاب الگ الگ چیزیں ہوتی تو یہدی بہم اللہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، تو معنی یہ نکلا کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے۔ آگے کہتے ہیں قرآن کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگلا لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں جیسا کہ اہل بدعت باور کراتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے اور آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح خانہ ساز عقیدے کے اسبات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بشریت کا انکار کرتے ہیں، اس کے بارے میں صرف میں اتنا کہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً بشریت کا انکار کرے، اہل سنت کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ افتراء اور جھوٹ ہے اہل سنت کے اوپر۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ اہل بدعت ہیں کہ جو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بندوں کلمہ پڑھنے والے ہیں،
قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے گن گاتے ہیں، ہم اہل بدعت کہاں سے ہو گئے؟ اہل بدعت تو وہ تھے کہ جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھیں، الگ کعبے بنا لیے، نبوت کے دعویٰ کر دیا۔ وہ جب میں کسی وقت بدعت پر گفتگو ہوگی تو اس وقت میں عرض کروں گا۔ یہاں صرف میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے بے ہلا اور بے ہم اللہ اعتراض سے پہلے، اس کو واضح کرنے سے پہلے۔ امام طبری، علامہ ابن الجوزی، علامہ ذہبی، حافظ ابن کثیر، یہ چار حوالوں کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چاروں نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت علی کے زمانے کی خلافت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خوارج تھے جب حضرت علی کے وہ گروپ سے نکلے اور حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگانے لگے، بدعت کا فتویٰ لگانے لگے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکیل کر نکال دیا۔ تو وہ جب چلے گئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہوئے، وہاں ایک عبداللہ بن وہب نامی شخص تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور وہ تقریر کرنے لگا، وہ کہنے لگا لوگوں سن لو، یہاں پر بدعتی لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہاں پر بدعتی لوگ آ گئے ہیں، یہ اہل بدعت ہیں، تو ان بدعتیوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ وہ پہاڑوں میں چلے گئے، انہوں نے سر اور مونچھیں منڈوا دی تو وہاں رہنے لگے۔ اب میں صرف آپ کے سامنے ان چاروں محدثین کے حوالے سے یہ بات کرانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ اہل بدعت باور کراتے ہیں۔ تو اہل بدعت ان خوارج نے کن کو کہا؟ حضرت امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو بدعتی کہا، ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے ان کو بدعت کہا، اہل بدعت کہا۔ تو یہاں بھی اہل بدعت لکھا ہے کہ جو حضور کو نور الگ مانتے ہیں اور کتاب کو الگ مانتے ہیں، یہ بدعت ہے اور یہ بدعتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم یہ تانا بڑا پرانا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے احباب جو ہیں وہ بدعتی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر کوئی مولا علی کو بدعتی کہنے سے باز نہیں آتا تو اگر کوئی ہمیں بدعتی کہہ دے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے حضور اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب میں دوسری باتوں کا بھی بات کرتا لیکن وہ ٹائم نہیں۔ اب جو میں اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے علمی اعتراض یہاں پر اٹھایا، وہ کہتے ہیں یہدی بہ ہے، یہدی بہم اللہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اس سے مراد قرآن کریم ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ذرا جائزہ لیں۔ جو امام طبری اور قاضی شوکانی، امام طبری نے جو یہاں سے استدلال کیا ہے پہلے وہ سنیے اور پھر قرآن کریم کی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے شروع میں لفظ آ گیا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ تو چونکہ اہل کتاب رسول کی رسالت کے منکر تھے، وہ حضور کے نور کے منکر تھے، اس لیے جب رسول آیا کہا گیا ہے تو اب جب قد جاءکم من اللہ نور کہا جائے گا تو لازماً نور سے مراد وہ رسول ہے جس کا ذکر اس آیت میں پہلے آ چکا ہے، کیونکہ لفظ رسول کے ساتھ اس کا ذکر اس کے اندر آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام طبری علیہ رحمت کا اوپینین تھا۔ اب جو ان صاحب نے، حافظ صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ دو کا ذکر ہو تو اگر دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو بعد میں دو کا ذکر آتا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت مرتبہ ایسا ہے کہ پیچھے دو کا بیان ہے، اور جب دونوں کا پرپس ایک ہے، پروگرام ایک ہے، کام ایک ہے، تو آگے جا کر ایک کا بیان آ جاتا ہے، دونوں کا بیان نہیں ہوتا۔ جب ضمیر سے بات ہوتی ہے تو ضمیر دونوں کی طرف نہیں، بے ملا نہیں کہا جاتا، بے ہی کہا جاتا ہے۔ ایک ہی کیوں؟ ان کا کام ایک ہے۔ آج کل ایک بڑے خوارج عالم ہیں، وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر بڑی سپیچز کرتے ہیں۔ ایک دن وہ بائبل، یہ بھی انہوں نے بات کی، یہ بھی اعتراض کیا اپنی سپیچ میں کہ بے نور اور قرآن ایک ہی چیز ہے، اور پھر بے ہلا اور بے ملا یہ اعتراض اٹھایا کہ بعد میں دونوں کا ذکر نہیں۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے مجمع سے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا ہیں کہ نہیں۔ تو اس نے جو بائبل کی ورس پیش کی، وہ جو سوال کرنے والا عیسائی تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اور میرا باپ ایک ہیں، تو یہاں سے ان کی الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ صاحب کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر ان کو جواب دینے لگے، کہنے لگے نہیں، یہاں جو مراد ہے نا کہ میں اور وہ ایک ہیں، یہاں سے مراد پرپس ہے، پروگرام ہے، کام ہے، یعنی ایک کام ہے، الگ دو الگ ہیں لیکن ہیں تو دو